بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد سنی الیاس۔ ناظرین کرام، 20ویں صدی کے تاریخی منظرنامے پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک ایسی شخصیت جس نے بیک وقت مسلمانوں کے علم، مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے عوام سب کو یکساں متاثر کیا، ان کا نام ہے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی۔ دین کی معرفت ہو، مذہبی بحثیں ہوں، عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی تحریکیں ہوں، اسی طریقے سے آگے بڑھ کے آخرت کی یاد دہانی اور اللہ کی معرفت، ان تمام پہلوؤں پر پھیلی ہوئی مولانا مودودی کا لٹریچر آج بھی ہم دیکھتے ہیں لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی وہ کیا شناخت ہے، وہ کیا امتیازی پہلو ہے جو ان کو بڑے لوگوں میں شمار کرتی ہے۔ غامدی صاحب سے ہمیں جانیں گے کہ ان کا تعارف ان سے کیسے ہوا، کیوں ان سے یہ متاثر ہوئے، اور آج بھی مولانا مودودی کے لٹریچر کے وہ کون سے پہلو ہیں جن سے مسلمانوں کا علم اور علماء دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب 22 ستمبر ابھی گزرا ہے، مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ کی دنیا سے رخصت ہونے کا دن۔ مولانا مودودی کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ بنی آپ ایک شعور کے ساتھ ایک خاص پس منظر میں آگے بڑھے؟ آپ کو مولانا مودودی نے کیوں متاثر کیا؟ ابتدا میں ارد گرد بہت سارے اور نظریات بھی تھے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ جو نظریات موجود تھے ان کی تو ایک تاریخ تھی، ان کے پیچھے ایک روایت تھی۔ مولانا مودودی تو تنہا اکیلے آدمی کھڑے تھے۔ کیا وجہ بنی ذاتی ایکسپیرینسز کے لحاظ سے کہ آپ ان کی فکر سے، ان کی شخصیت سے، ان کی تحریک، ان کے کام سے متاثر ہوئے؟ کیا امتیازی پہلو بیان کریں گے؟ میرا آپ جانتے ہیں کہ خاص پس منظر ہے، میں ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد کے ہاں بہت سی کتابیں تھیں جن میں فارسی شاعری، خاص طور پر تصوف کی شاعری کے نہایت غیر معمولی مجموعے تھے۔ یہ فرید الدین عطار، یہ مولانا رومی، اسی طرح سے دوسرے اکابر یہ تصوف کو جس اسلوب میں بیان کرتے ہیں، ان کی شاعری جیسی بلند پایا ہے، وہ اگر کسی کو ذوق ہو تو اس کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس سے ایک خاص طرح کا ادبی رجحان پیدا ہو چکا تھا، اور یہ چیزیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک خلقی ہوتی ہیں، یعنی کسی آدمی میں ادب کا رجحان ہوتا ہے، کسی کو شاعری کی طرف میلان ہوتا ہے، کوئی سائنسی نظریات سے دلچسپی رکھتا ہے، کسی کے ہاں ریاضی اور اس طرح کے علوم کا زیادہ ذوق ہوتا ہے۔ تو میرے ہاں ادبی پہلوؤں سے جو چیزیں متاثر کریں، قریب لائیں، خواہ وہ شاعری ہو، خواہ وہ اچھی نثر ہو، یہ زیادہ پرکشش ہوتی تھی۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ مدرسے کے زمانے ہی میں میری بڑی دلچسپی ابوالکلام آزاد سے اور علامہ اقبال سے ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعارف عمومی طور پر موجود تھا، ہمارے اساتذہ بھی گاہے ان کا ذکر کر دیتے تھے۔ تو اس لیے ان شخصیات سے جب آپ متعارف ہو جائیں تو پھر بات کیسے کہنی ہے، اردو زبان کا آہنگ کیا ہے، اس کا صحیح اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے، زبان کے در و بست کو کیسے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچایا جاتا ہے، اس کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میرے ہاں بہت ابتدائی ایام میں موجود تھا۔ پھر میرے ایک استاد تھے نصیر الدین ہمایوں، انہوں نے سب سے پہلے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا تعارف کرایا، کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دیں، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی اسلوب ہے۔ اسی اسلوب میں ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ پھر جو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا استدلال کا طریقہ تھا، یعنی وہ جس طرح جو بات کہنا چاہتے تھے اس کا مقدمہ قائم کرتے ہیں، جس طرح بنائے استدلال کو ترتیب دیتے ہیں، پھر جیسے اس کو ایک مؤثر اسلوب میں واضح کرتے ہیں، یہ کوئی بھی آدمی جس کے اندر زبان کا ذوق ہو، ادب کا ذوق ہو، منطقی استدلال کو یا عقلی استدلال کو سمجھتا ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی رجحانات رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک دیوبندی مکتب فکر ہے، اہل حدیث مکتب فکر ہے، بریلوی مکتب فکر ہے، اسی طرح سے دوسرے مکاتب فکر ہیں، ان میں بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کی عظمت سے، ان کے کام سے، ان کی خدمات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ چیز کو آپ کہتے ہیں نا، ایک عصری اسلوب، یعنی اپنی بات کو آپ نے بیان کرنا ہے، جس زمانے میں آپ ہیں اس زمانے کے اسلوب میں بیان کریں۔
اور اس کے مقدمات اس طرح ترتیب دیں جس طرح کے دور حاضر کا ایک شخص ان کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے یا اس سے حظ اٹھا سکتا ہے، یہ کمال آپ کو شبلی کے ہاں ملے گا، سید سلیمان ندوی کے ہاں ملے گا، اسی طرح ابوالکلام آزاد کے ہاں ملے گا، علامہ اقبال بھی ظاہر ہے اسی پہلو سے شہرت رکھتے ہیں۔ تو اسی ذیل میں میرا جب تعارف ہوا تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی اسی طرح متاثر کیا جس طرح ابوالکلام کر چکے تھے، اقبال کر چکے تھے، تو میں ان کی جانب متوجہ ہو گیا، چیزیں میں نے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس عمر میں نے ان کو پڑھا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی بھی شخص جو تعصبات سے اپنے آپ کو بالاتر کر چکا ہو، اچھا ادبی ذوق رکھتا ہو، جدید ذہن کو بھی کچھ سمجھتا ہو، میری چونکہ فلسفے کی، تصوف کی اور اس طرح کے بعض علوم کے ساتھ مناسبت کی ایک تاریخ بن چکی تھی، تو اس وجہ سے مجھے اس کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا کہ جب آپ کسی شخص کو پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے دنیا کے اندر اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہوا ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آج بھی ہزاروں لوگ وہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو تاریخ ہے اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا آدمی تھا، فلاں آدمی کے اثرات پوری صدی پر پھیلے ہوئے ہیں، اس صدی کی عظیم شخصیت ہیں، مفکر ہیں، عالمی ایک جس کو کہتے ہیں منظرنامے کے اندر نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، وہ کیا اجزائے ترکیبی ہیں، وہ کیا عناصر ہیں جو کسی بھی شخصیت کو کسی فن میں وہ کام کر رہا ہو بڑا آدمی بنا دیتے ہیں؟ تین ہی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس فن میں بھی وہ کام کر رہا ہے، کیا اس میں اس نے کوئی اضافہ کیا ہے، اور یہ اضافہ کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے، یعنی خصوص فن کی بنیادوں میں کوئی اضافہ کر دیا، اس کے مبادی میں کوئی اضافہ کر دیا، اس کے مقدمات میں کوئی اضافہ کر دیا، یا اس فن میں جو مقدمات ترتیب دیے گئے ہیں اس کو کوئی نئی جہت عطا کر دی، یا یہ ہے کہ وہ مقدمات تو ویسے ہی رہے لیکن یہ کہ ان مقدمات کے اندر جو استدلال کار فرما تھا اسے کوئی نیا رخ دے دیا جس میں وہ مقدمات محکم تر ہو گئے، آج کے ذہن کے لیے بھی قابل فہم ہو گئے، یا یہ ہے کہ جس فن یا جس علم سے وہ متعلق ہے اس میں بحثیت مجموعی کوئی ایسا رخ متعارف کرا دیا کہ جس نے اس فن کو ہی گویا بنیاد سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ چیزیں علمی لحاظ سے کسی آدمی کو بڑا آدمی بناتی ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی اپنے نتائج فکر ترتیب دیے ان کو اس نے کس طرح سے پیش کیا، اسلوب کیا ہے۔ پیشکش آپ جانتے ہیں بہت اثر انداز ہوتی ہے، بڑا غیر معمولی کام بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کے نتائج فکر بھی بہت غیر معمولی ہوتے ہیں، لیکن ان سے بات کریں یا وہ قلم اٹھائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز مغلق ہو کر رہ گئی، بالکل ناقابل فہم ہو گئی، اس میں لوگوں کے لیے کوئی تاثیر نہیں ہے، بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ الجھنوں پر الجھتے چلے جاتے ہیں اور الجھنوں سے نکلنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ صورتحال بعض اوقات بہت بڑا کام کرنے والوں کے ہاں بھی پیشکش کی حد تک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ الجھنوں ہی کے اندر انسان کو الجھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی جس علم سے تعلق رکھتا ہے اس علم کی اخلاقیات کیا ہے، تو جو بھی اس کی اخلاقیات ہے اس میں کس درجے کا آدمی ہے، علم کی اخلاقیات ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ہاں دین کے علم میں کوئی آدمی ممتاز ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دین کی اخلاقیات بھی طے ہے، اور اس میں تو اصل دین ہے ہی اخلاق، لہٰذا اس پہلو سے وہ کتنا بلند ہے، کتنا اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنے والا ہے، کس حد تک اس کے لیے اپنی زندگی تک داؤ میں لگا دینے والا ہے، یہ چیز اس کو بڑا بناتی ہے۔ تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک پہلو سے، کوئی دوسرے پہلو سے، کوئی تیسرے پہلو سے بڑا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ان تینوں ہی پہلوؤں سے ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ یہ بتائیے گا ہمارے مذہب اسلام کی جو علمی تاریخ ہے، بڑے بڑے علماء فقہا پیدا ہوئے، مختلف زاویہ نظر سے اسلام پر غور کر رہے ہیں، تعبیرات کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ مولانا مودودی کا جو آپ نے بتایا کسی بھی شخص کو کوئی چیز بڑا کیا بناتی ہے، تو کس پہلو سے انہوں نے مذہب کی جو کچھ ہمارے پاس پیچھے ماضی میں انٹرپریٹیشن تعبیرات موجود تھیں، کیا کیا اس کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑے آدمی بن گئے؟ وہ مذہب کو جب اجزاء میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر وہ روایت سے وابستہ شخص ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو علم کی روایت قائم ہوئی ہے اور جو صدیوں پر محیط ہے اور جس میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ اس روایت سے کوئی انحراف نہیں کرتے، اس روایت کے اندر کھڑے ہو کر ہی وہ دین کو، دین کے حقائق کو، دین کے علوم کو سمجھتے ہیں۔
بلکہ اس چیز میں اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی رائے نہ قائم کریں جو اجماع کے خلاف ہو، کوئی ایسی رائے نہ قائم کریں جو ائمہ اربعہ کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں حدیث کو دیکھنے، فقہ کو دیکھنے کے جو اسالیب طے ہو گئے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر رہ کر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو دین کی روایتی تعبیر کا طریقہ ہے اس سے وہ کوئی بڑا انحراف نہیں کرتے۔ اس میں ان کا جو کمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک قدیم ترین نقطہ نظر کو اٹھائیں گے، اس کو پرانے ہی طریقے کے اوپر سمجھیں گے، لیکن اس کو ایسے پیش کر دیں گے کہ وہ آپ کے دل و دماغ کو گرفت میں لے لے گا۔ تو اس میں ان کی پیشکش، مقدمات کو ترتیب دینے کا انداز، بات پرانی ہے لیکن اس کو پیش کرنے کا طریقہ وہ بہت منفرد ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے رسائل و مسائل کو آپ اٹھا لیں، تفہیمات کو اٹھا لیں، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ اس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کا ایک دوسرا پہلو اسی کا سامنے آ جاتا ہے، وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں مذہب پر بہت سے اعتراضات ہو چکے تھے، لوگ سائنس سے متاثر بھی تھے، نئی مذہبی تعبیرات بھی سامنے آ گئی تھیں، تو انہوں نے اپنے پاؤں پر محکم کھڑے ہو کر مذہب، مذہبی فکر، اپنے تصورات، ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے ہی تصورات کی بات کرتا ہے، اس کا دفاع کیا ہے۔ ان کی تنقیحات وغیرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ہی شائستہ اور شستہ اسلوب میں انہوں نے اپنے زمانے میں جتنی چیزیں بھی ان کے خیال کے مطابق ضلالت پر مبنی تھیں، یعنی گمراہی پر مبنی تھیں، ان کا استحصال کیا ہے اور اتنا عمدہ اسلوب اختیار کیا ہے تنقید کا، تبصرے کا، کہ اس نے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری قدیم تاریخ میں بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو اسی طریقے سے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے دین کی شرح و وضاحت کرتے رہے ہیں، اس کے احکام کو بیان کرتے رہے ہیں۔ مثلا اس میں غزالی بہت بڑے آدمی ہیں، ابن تیمیہ کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، اور بھی بعض اکابر، شاہ ولی اللہ خود ہمارے بر صغیر میں اسی سطح کے، اسی درجے کے آدمی ہیں۔ وہ بھی جب ان مقدمات کو اٹھاتے ہیں اور جب ان کو پیش کرتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ بات تو وہی ہے جو سب لوگ کہہ رہے تھے، یا وہی فقہی مسئلہ ہے، یا وہی علم کلام کا مسئلہ ہے، لیکن وہ شاہ صاحب کے قلم پر آ کر ایک بالکل نئی جہت، نئی تعبیر، نیا حسن اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح کی صورت آپ کو غزالی کے ہاں ملتی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے ہاں پہلے علوم رہے ہیں، ان کے بڑے ماہرین ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ اسی چیز کو، اسی مسئلے کو اگر غزالی کے ہاں پڑھیں یا مثلا رازی کے ہاں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک مشکل ترین چیز کو آپ کے دل و دماغ کے لیے ایسا سہل کر دیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ آخر اس میں مشکل تھی کیا۔ تو یہ چیز بعض بڑے لوگوں کے ہاں آپ کو ملتی ہے۔ مولانا سید اللہ صاحب مودودی بھی اس معاملے میں اسی طرح کی خدمت انجام دیتے رہے، اور یہ چیز آپ ان کو تفہیم القرآن میں بھی دیکھیے، یہ ان کو آپ تفہیمات میں دیکھیں، یہ ان کو آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں جہاں وہ دینی حقائق کی شرح و وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے خصائص اس میں آپ کو ملیں گے، یعنی وہی روایتی طریقہ، وہی اخذ و انتخاب کے لیے اصول جو ہمارے ہاں ہماری روایت میں اختیار کیے گئے ہیں، وہی ان علوم کے ساتھ اسی نوعیت کی محکم دلچسپی جیسی ایک بڑے عالم کو ہونی چاہیے۔ پھر اس سے وہ نتائج نکالتے ہیں اور نتائج نکال کر اس کے مقدمات ترتیب دیتے ہیں اور بالکل ایک نئے اسلوب میں اسی بات کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو ہر جگہ ان کے ہاں ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر جگہ ان کی بات درست ہوگی یا ہر جگہ وہ جیسے بات کرتے ہیں اس میں کوئی علمی لحاظ سے نقص نہیں دکھایا جا سکتا۔ اس سے پاک تو پیغمبروں ہی کی ذات ہوتی ہے، ہر عالم کے اوپر اس طرح کی تنقید کی جا سکتی ہے۔ یہ بحثیت مجموعی بتایا جاتا ہے جب بھی اس طرح بتایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ پہلو ہے، لیکن جس چیز نے ان کو ایک تاریخ ساز شخصیت بنا دیا وہ یہ ہے کہ یہ دین کے تمام اجزاء، یعنی جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی ایک معاشرتی احکام ہے، اس میں کچھ سیاسی احکام ہیں، اس میں دعوت کی کچھ چیزیں ہیں، اس میں جہاد کے احکام ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو اپنے اپنے الگ الگ حیثیت میں وہ ساری چیزیں آپ کو مسلمانوں کے پورے لٹریچر میں زیر بحث نظر آتی ہیں۔ یعنی وہ کون سا عالم ہے کہ جس نے دعوت پر گفتگو نہیں کی، جس نے جہاد پر گفتگو نہیں کی، جو معاشرت کے احکام کی توضیح نہیں کرتا؟ سبھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سارے دینی احکام کو سامنے رکھ کر بحثیت مجموعی اس پورے دینی کانٹینٹ کی یا اس کے محتویات کی ایک تعبیر کی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اجزاء میں
تو آپ نے دیکھا کہ یہ پتھر بھی بہت خوبصورت ہے، اس پہ نقش و نگار بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے لیے جو تزئین کی چیزیں اکٹھی کی گئی ان میں بڑا کمال ہے، لیکن یہ سب کچھ الگ الگ اپنے اپنے مقام پر موجود تھا۔ اس کو اٹھا کر کوئی شخص ایک تاج محل بنا دے تو ظاہر ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے، یعنی جو میٹیریل ہے یا جو مواد ہے، جو مسالہ لگایا گیا ہے، وہ وہی ہے جو ساری عمارتوں میں لگتا ہے اور لوگ لگاتے رہتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی اینٹیں وہی پتھر ہوتا ہے، وہی سنگ و خشت جس سے ہم بھی اپنی عمارتیں بناتے ہیں، لیکن کسی وقت کوئی اچھا معمار یا کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ماہر آدمی جس وقت ایک عمارت کا نقشہ بناتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو جمع کرتا ہے اور ایک ایسی ترتیب دے دیتا ہے کہ ان کا حسن آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو ان کے ہاں اس طریقے سے ان تمام اجزاء کو ایک ترتیب دی گئی ہے، یعنی دین کا مقصد کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اس کے اجزاء کس طرح باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں، اس مقصد کے ساتھ احکام کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو ایک جامع کلیت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں دیکھیے۔ اسی طریقے سے تفہیم القرآن میں جگہ جگہ جب وہ قرآن کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں تو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو یہ مقصد، یہ بنیادی مقدمات، یہ باہمی ربط یہ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ تفسیر کے دوران میں بھی کسی جگہ پر اس سررشتے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو اس طرح گویا پورے دین کا ایک تصور ہے ان کے پاس، اس تصور کو سامنے رکھ کر وہ اجزاء کو دیکھ رہے ہیں، اسی کے لحاظ سے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر تشریح جب کرتے ہیں تو ایک ایک جز کو مربوط کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس سے تعبیر وجود میں آتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی ایک تعبیر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ آج کل اس پہ بہت جذبز ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تعبیر تو انہوں نے کوئی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر پورے دین کو آپ دیکھیے تو یہ ان کی تعبیر ہی تھی، اور ان کا اسلوب تھا کہ جو لوگوں کے لیے غیر معمولی تاثیر کا باعث بنا، کشش کا باعث بنا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ لفظ عبادت جب بولا جاتا ہے تو کس طرح یہ احاطہ کرتا ہے مختلف چیزوں کا، اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے اجزاء کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کر لیتے ہیں۔ یا جب دین کا لفظ ہم بولتے ہیں تو یہ کس طرح ایک پورے نظام زندگی کا تصور دیتا ہے، یا اس کے لیے جب ہم جدوجہد کرتے ہیں تو کس طرح کچھ متعین اہداف ہیں جن کو سامنے رکھ کر جدوجہد مربوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ہاں آپ کو بڑے ربط و نظام کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ بالکل اسی سطح کی تعبیر ہے جس طرح ہمارے ہاں بہت بڑے لوگوں نے صوفیانہ تعبیر دین کی ہے، جیسے غزالی ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ ہیں۔ تو دین کی صوفیانہ تعبیر میں بھی جو چیز باعث کشش بنتی ہے وہ یہی ہے کہ کلامی مسائل بھی ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ تصوف نے جو مقدمات قائم کیے ہیں ان کو ایک سررشتے کے طور پر پرو دیتے ہیں، اور اس طرح ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر ہوئی ہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں دین کی جو تعبیر ہوئی ہے اسے عام طور پر محض تفہیم مدعا کے لیے دین کی سیاسی تعبیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس تعبیر کو قبول کریں یا نہ قبول کریں، یعنی یہ سیاسی تعبیر ہے یا نہیں، لیکن بہرحال تعبیر ہے اور بڑی مؤثر تعبیر ہے، اور وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میں وقف کی ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے، اور کم و بیش 50-60 سال تک دیکھا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر ہر جگہ اس تعبیر کو قبول کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں ان کی اصطلاحات کو قبول کیا ہے، ان کے بات کرنے کے انداز کو قبول کیا ہے، ان مقاصد کو قبول کیا ہے جن کو انہوں نے سامنے رکھا تھا، اور عالمی سطح پر اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک وہ کام ہے یا وہ چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ان کو ہماری امت کی تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے، اور اس کے بعد دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے جو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ کی ہے بلکہ شرق و غرب کو اس سے متاثر کیا ہے، اور لوگوں کے اندر اس کے لیے جدوجہد
کے لیے بجلیاں بھر دی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائیں۔ سبحان اللہ غام صاحب، بہت ہی آپ نے خوبی سے ان کا پورا یہ جو کنٹریبیوشن ہے اور ایک پورا کوہرنٹ نظام فکر ہے، اس کو آپ نے بتایا کہ کیسے وہ ایک پوری کی پوری تعبیر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ آگے بڑھاتا ہوں اس موضوع کو، یہ بیان کیجئے گا تفہیم القرآن، یعنی ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے تھے کہ آپ مذہبی خانوادے میں پیدا ہوئے، کچھ مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، والدین مذہبی ہیں، تو آپ کا کوئی تعلق پیدا ہو جاتا تھا ہمارے ہاں جو تفسیری روایت ہے اس سے یا قرآن مجید کے تراجم سے۔ پہلی تفسیر کہا جا سکتا ہے کہ بر صغیر میں جس میں عام آدمی کو قرآن مجید سے براہ راست استفادہ، براہ راست جوڑنا اور پڑھنے کی طرف متوجہ کیا، راغب کیا۔ مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے ولی خان کا کہ وہ کہتے تھے کہ سیاسی اختلاف ہم پورا رکھتے تھے مولانا مودودی سے، لیکن جیل میں بھی جا کر اللہ کی بات جاننی ہوتی تھی تو تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے تھے۔ تفہیم القرآن کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں جو کچھ بر صغیر کے اوپر پیدا ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ جس دور میں تفہیم القرآن لکھی گئی اس میں شاید ہی کوئی اور تفسیر اس کے مقابلے میں مؤثر ہو چکی ہے، اور وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مقدمات کیسے ترتیب دیے جائیں، بات کیسے کہی جائے، اسلوب کیا اختیار کیا جائے، تفہیم کے لیے جو طریقے یعنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ کتنے جدید ہوں، عصری اسلوب میں بات کی جائے، یہ تمام چیزیں چونکہ اس میں جمع ہو گئی تھیں تو اس لیے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ درا حالے کہ اسی زمانے میں جو بندی اکابر نے بھی تفسیریں لکھی ہیں، مولانا ماجد دریابادی کی تفسیر بھی شائع، اور یہ سب تفسیریں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر اب بھی آپ دیکھیے تو اس میں بڑی گہری باتیں ہیں اور اہل علم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی علماء کی تفسیریں بھی آ چکی تھیں، اہل حدیث حضرات نے بھی بعض تفاسیر لکھی ہیں یا حواشی لکھے ہیں، یہ سب اپنی جگہ بہت قابل قدر ہیں۔ علم کی روایت اسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن تفہیم القرآن ان میں بہت ممتاز ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اسی کو ایک تنہا تفسیر کی حیثیت سے قبول کرنا شروع کیا۔ ان کے ترجمے کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے شاہ عبد القادر کا ترجمہ تھا، ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ایک زمانے میں لوگوں میں بہت مقبول ہوا تھا، اسی طرح اور تراجم بھی رہے، تو مولانا سید مولانا صاحب مودودی کے ترجمہ و تفسیر کو بھی یہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے تو وہ اجزاء وہی ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کسی علم پر کتنی گرفت کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کے مقدمات کو کس طرح اس کی اصل روایت میں کھڑے ہو کر سمجھا ہے، آپ نے وہ بات بیان کی ہے تو اس میں آپ کی پیشکش کا انداز کتنا جدید ہے، کتنا مؤثر ہے اور اس میں کتنی ادبیت ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر کسی کلام میں نہیں ہے، کسی گفتگو میں نہیں ہے، کسی تحریر میں نہیں ہے تو وہ پھر بالکل خشک ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جب موجود ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات غیر معمولی طور پر ہوتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی دینی تعبیر سے بھی بہت اختلاف رکھتا ہوں۔ اسی طرح سے تفہیم القرآن میں قرآن مجید کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی بہت جگہوں پر میرے اختلافات ہیں، اور میں نے خود قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں اور تفہیم القرآن کے ذوق میں کیا فرق ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گی لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ بہت خوب، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بتائیے غام صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا تفہیم کے پس منظر میں بھی کہ مولانا مودودی کے ہاں زبان و بیان اور اسلوب کی ندرت اور زبان کی ابانت، اور اس کے اندر ہمارے ہاں جو مذہبی لٹریچر تھا عام طور پہ بڑی مسجع مقفع اس کے اندر زبان ہوتی تھی اور بڑی قافیہ بندی، اور پھر اس کے بعد عربی محاورے، ضرب الامثال، ایک مشکل قسم کی زبان ہوتی تھی۔ خاص طور پر مذہبی لٹریچر میں مولانا کے دونوں پہلو نظر آتے ہیں، یعنی زبان کے اندر وہ کلاسیکی آہنگ بھی ہے، تلمی بھی ہے، استعارہ بھی ہے، ہمارے ہاں کا وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کلاسیکی رچاؤ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ روانی بھی ہے، سلاست بھی۔ میں ایک مختصر سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاننا چاہوں گا کہ اردو ادب کے پس منظر میں مولانا مودودی کی یہ جو نثری کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ماہر القادری کا ایک اقتباس میرے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی تحریروں میں دلی کی ٹکسالی زبان اور روزمرہ کا رچاؤ پایا جاتا ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں اس میں زبان و بیان کی بے پناہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، بڑے بڑے جملوں میں جھول نام کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور مختصر سا سادہ فکرہ بھی چٹکتی کلی کی طرح دل نواز ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی زبان ادب کی زبان ہے، اس زبان میں عام طور پہ شاعری تو کی گئی، یہ افسانے اور کہانیاں تو لکھی گئیں، لیکن مولانا مودودی نے اس زبان سے حقائق کی تبلیغ کا کام کیا، جس میں فلسفہ و کلام کے نازک مقدمات بھی آتے ہیں۔ ایک اور مختصر سے اقتباس ہے ڈاکٹر محمد احسن فاروق کیا، وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی نثر کو اردو ادب میں مذہبی نثر کا کمال قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انگریزی ادب میں
مذہبی نثر کا ایک صنف تو ہمیں ملتی ہے، مگر ہمارے بر صغیر کے پس منظر میں جو مذہبی مقدمات پیش کیے گئے اس کے اندر اس طریقے کا ادبی پہلو بہت زیادہ نمایاں نظر نہیں آتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا خود زبان و بیان کے پس منظر سے ایک تعلق ہے، مولانا نے اردو ادب میں کیا کنٹریبیوشن کی؟ مجھے اس کے حرف سے اتفاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں اردو ادب میں جو دبستان شبلی کے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتداء اصل میں سر سید نے کی اس طرح کی نثر لکھنے کی، اور پھر خود دبستان شبلی میں جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا یا انہوں نے کچھ چیزیں لکھیں تو آہستہ آہستہ ایک پورا اسلوب بنتا چلا گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ آپ ان کی نثر کو اگر پڑھیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بڑے لمبے جملے بعض اوقات بنا دیتے ہیں، لیکن ادنا درجے میں کسی جگہ آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ بات الجھ گئی یا مقدمات ٹھیک نہیں رہے یا پچھلے اور اگلے جملے میں تعلق نہیں رہا یا راستے میں ایسی چیزیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ جس کو ہم عبور نہیں کر سکتے، بلکہ ایک رواں دواں نثر ہوتی ہے۔ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اس کے غلط سے غلط مقدمات جن کی تحلیل کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ بالکل بے بنیاد ہیں، پڑھنے کے دوران میں ان سے بھی اختلاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ہم سے بھی بتائیے گا، یہ تو معاملہ ہے علم کا، ایک بندے کا جو فکری کنٹریبیوشن ہے اس کا شخصی محاسن، شخصی لحاظ سے جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، ظاہری بات ہے ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن جو کچھ تاریخ میں لوگ منتقل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی وسعت، اتنی نرمی، اتنی ملائمت اور تنقید کو برداشت کرنا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مولانا کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں بالخصوص مذہبی لوگوں نے کیا، اس سب کے باوجود جو ہے ان کے ہاں کوئی رد عمل نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہ بڑے لوگوں کو بڑا آدمی تب کوئی چیز بناتی ہے جب اخلاقی مقام میں بھی بڑے ہوں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، انہی کی اپنی صاحبزادی نے لکھا کہ اشرا کی ایک مسجد میں والد صاحب کے ساتھ چھوٹے بچے نماز پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں مولانا کی موجودگی میں بچوں کے سامنے مولوی صاحب نے جو ہے بڑی سخت تنقید کر دی، تو جماعت کے کارکن کچھ ناراض ہوئے کہ بھائی آئندہ ہم یہ نماز نہ پڑھنے جائیں۔ تو مولانا مودودی نے انہیں سختی سے کہا کہ میں نے جتنا قرآن و سنت پڑھا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ مودودی کو گالی دے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز وہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ وسعت ظرفی، یہ اعلیٰ مقام، یہ اخلاقی قدریں، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ میں نے جب ان کو پہلی بار دیکھا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا تو یہ حقیقت ہے کہ علم سے زیادہ ان کا یہ اخلاقی پہلو بھی متاثر کرتا تھا۔ ان کا بات کرنے کا انداز، وہ جیسی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے جو معاملات سامنے آئے، اور میں نے تو پھر بہت سے معاملات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے بارے میں یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں لوگوں کو کہا، ان کی اپنی ذات بھی اس کا بہترین نمونہ تھی۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ دیکھیے کسی اقدام سے، کسی تدبیر سے، کسی نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ میں بھی کر سکتا ہوں، اور جن لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کی بات میں بھی کوئی وزن ہو، لیکن وہ اخلاقی لحاظ سے کتنے بلند آدمی تھے، اپنی شخصی زندگی میں کتنے بلند آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں کس درجے کے اونچے لوگوں میں سے تھے، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کم لوگ اس درجے کے ہوں گے۔ اور ان کی پوری شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کائنات کی ساری خوبصورت چیزوں کو اٹھایا ہے، اور حسن فطرت کی ہر چیز ان کی شخصیت کی تشکیل میں کام آ گئی۔ بہت خوب صاحب، مولانا ہی کا اقتباس میں ایک پیش کرتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ تنقید ہی وہ چیز ہے جو ہر خرابی کی بروقت نشاندہی کرتی اور اس کی اصلاح کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے اخلاقی حیثیت سے تنقید کی وہی اہمیت ہے جو مادی حیثیت سے صفائی کی اہمیت ہے۔ جس طرح نجاست و طہارت کی حس مٹ جانے اور صفائی کی کوشش بند ہو جانے سے ایک بستی کا سارا ماحول گندا ہو جاتا ہے اور اس کی فضا ہر طرح کے امراض کے لیے سازگار ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح تنقیدی نگاہ سے خرابیوں کو دیکھنے والی آنکھیں، بیان کرنے والی زبانیں اور سننے والے کان اگر بند ہو جائیں تو جس قوم، سوسائٹی یا جماعت میں یہ حالت پیدا ہو گئی وہ خرابیوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ یہ بتائیے گا غامدی صاحب، مولانا نے یہ تو آپ نے کہا کہ اجماع امت سے یا جو پورا کا پورا ایک شاکلہ بنتا ہے، دین کا ظاہرہ بنتا ہے، ہماری روایتی تعبیر دین میں اس سے اختلاف نہیں کیا، لیکن ہر جگہ ان کی تصنیفات میں یعنی اصول میں اختلاف نہیں کیا، جی طرز تحقیق میں اختلاف نہیں کیا، بنیادی مقدمات میں اختلاف نہیں کیا۔ جو تعبیر
ہوتی ہے وہ تو بہرحال بہت منفرد تھی ان کی۔ جی، تو یہ بتائیے گا کہ ہر جگہ پر ہمیں خود ان کے زاویہ نظر میں ایک تنقیدی پہلو نظر آتا ہے، ایک تحقیقی پہلو نظر آتا ہے، ایک تنقیحی پہلو نظر آتا ہے، اس کو بھی آپ ان کی کنٹریبیوشن سمجھتے ہیں کہ خود روایت کے بہت سارے مقدمات تھے کہ جس سے نتیجے سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، لیکن اس کی پیشکش کو اپنی تحقیق سے اتنا مؤثر بنا دیا کہ وہاں پر تنقید، تحقیق اور ان تمام پہلوؤں نے خود اس مقدمے کو تقویت بخشی؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو تو نہیں مانتے تھے کہ کسی ایک متعین امام کی تقلید کرنی ہے، یہ تو ایک ہماری علمی روایت کے مقدمات ہیں، یعنی جن میں سے بنیادی چیزوں کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ باقی جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جن پر انہوں نے رائے دی ہے، اس میں وہ محاکمہ کرتے ہیں، مختلف فقہی آراء کو پیش کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے مقدمات بتاتے ہیں، اس میں جو مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں یا مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں ان کا تقابل کر کے آپ کو صحیح راستے پر لے جاتے ہیں، اس میں نقد بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور بعض تنقیدیں تو اتنی غیر معمولی ہیں کہ ان کو تنقید کی بہترین مثالوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اور بڑا کمال یہ ہے کہ جب آپ ان کے سامنے مختلف تاریخی معلومات رکھ دیتے ہیں اور جب وہ ان سب کو آپ کے سامنے ایک ترتیب دے کر رکھتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ بہت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی چیزیں جو ہزاروں صفحات میں لکھی جائیں گی ان کو بھی اس خوبی کے ساتھ چند صفحات میں سمیٹ دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ معلومات بالکل ایک آئینہ ہو کر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہ تو ان کے بہت غیر معمولی کمالات ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دین کے طالب علم ہیں یا دین پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت کچھ ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ہم کچھ مناظرہ بازی کی فضا پیدا کر دیتے ہیں، طعن و تشنیع ہوتی ہے، یہاں استخفاف ہوتا ہے، تجہیل ہوتی ہے، تضحیک ہوتی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اختلاف کریں۔ میں نے تو ان کے آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے اور اس کے بعد ان کی پوری تعبیر سے اختلاف کیا اور کر رہا ہوں۔ اس سب کے باوجود مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان کی عظمت میں اس سے کوئی کمی آتی ہے۔ وہ ہماری تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے ہاں لوگوں کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، طالب علموں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو انہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کے بعد بھی بعض ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن کو اگر لوگ اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مولانا وحید الدین خان ہے، عصری اسلوب میں بہترین لٹریچر انہوں نے پیش کیا ہے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں دین کی بات کیسے کرنی چاہیے، اس کو کیسے پیش کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا سیرت و کردار ہونا چاہیے، اور انسان کو جو کچھ بھی اس کے سامنے مقاصد ہیں ان کے لیے ان کو سامنے رکھ کر کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کیونکہ آپ اس پہلو کے بارے میں بھی ان کی عظمت ہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو لائے عمل اپنے لیے اختیار کیا، ظاہر ہے اس میں انہوں نے سیاست کو اختیار کر لیا، تو پھر سیاست میں ایک شخص کو کس طرح معاملات کرنے چاہیے، کس طرح اپنے محکم نقطہ نظر پہ قائم رہنا چاہیے، کس طرح ہر طرح کے معاملات میں اور ہر طرح کے حالات میں ایک مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر جو کچھ کرنا چاہیے، جیل کیسے کاٹنی چاہیے، سزائیں کیسے برداشت کرنی چاہیے، اس طرح کے موقعوں پر کس عزیمت اور استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر کھڑا رہنا چاہیے، اس سب کی بڑی ہی غیر معمولی مثالیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے چند پہلو جو اور چاہتا ہوں ان پہ آپ سے استفادہ کروں۔ یہ بتائیے گا، اتنا پھیلا ہوا لٹریچر ہے، بے شمار درجنوں کتابیں، ہزاروں صفحات کا، یہ بھی تو پہلو نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو ایک پوری سیاسی تحریک چلا رہا ہے، اس کی اور بھی مصروفیات ہیں، سب کے باوجود اس کے ہاں ڈسپلن، نظم و ضبط اس قدر ہے کہ ایک پورا مشن جو تحریری سطح پر اس نے اپنے سامنے رکھا ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، تحریکی سطح پہ رکھا ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور عملی معاملات میں بھی وہ پوری طریقے سے گھر بار کے معاملات میں بچوں کے ساتھ۔ یہ بتائیے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے انہیں قریب سے دیکھا کہ اتنا کچھ انہوں نے اتنے کم وقت میں لکھ دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے اندر نظم رکھیں، اپنے اوقات کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں، اپنا وقت ضائع نہیں کریں، اپنے سامنے وہ اصول رکھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی، جو چیزیں ایسے ہی ہیں بس ان کو ترک کرنا ہی آدمی کے اسلام کا حسن ہے۔ ان چیزوں کا وہ لحاظ رکھتے تھے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بہت مفید، بہت بارآور ہوئی،
اور وہ بڑی حد تک اپنے مشن کے لحاظ سے بہت سے کام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا ہم صاحب، کتابیں بے شمار ہیں، ابتدائی جوانی کی بھی کتابیں ہیں، اس کے بعد جو ان کے دور متوسط ہے اس میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ کون سی کتاب ہے جو آپ کو بہت متاثر کرتی ہے؟ ہم تجدید و احیاء دین کو بھی دیکھتے ہیں، ہم سنت کی آئینی حیثیت کو بھی دیکھتے ہیں، پیچھے تنقیحات بھی ہیں، اسی طریقے سے تفہیمات بھی ہیں۔ ان پورے لٹریچر کے اندر جن کتابوں نے آپ کو متاثر کیا ہو، اگرچہ آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن اپنی پیشکش کے لحاظ سے، اپنی مقدمات کی تنقیح کے لحاظ سے وہ کتابیں بڑی مؤثر آپ کو لگیں؟ میرا خیال ہے سب سے ممتاز تو تفہیم القرآن ہے۔ اس میں آپ کو ہر طرح کے نمونے مل جاتے ہیں، یعنی جہاں انہوں نے تاریخی حقائق کا خلاصہ کیا ہے، جہاں انہوں نے صورتوں کے تعارف لکھے ہیں، جہاں کسی عقلی مقدمے کو واضح کیا ہے، خاص طور پر آخری 2 مجلدات میں جس طرح وہ قرآن مجید کے استدلال کو بیان کرتے ہیں، تو سب سے ممتاز تو وہی ہے۔ اس کے بعد رسائل و مسائل ہے، تفہیمات ہے اور تنقیحات ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا غام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ہماری جو موجودہ نوجوان نسل ہے، ظاہری بات ہے اردو زبان وہ جانتی نہیں ہے، اس طریقے سے اس سے واقف نہیں ہے، حالانکہ مولانا کی زبان تو خود اس زمانے کے قریب زمانے کے عصری اسلوب میں تھی، ان کو کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے باور کرایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اردو زبان سے وابستہ نہیں ہیں تو کتنے بڑے علم سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ میں تو یہ بار لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کا حافظہ اس سے چھین رہے ہیں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی قوم کو اس کی زبان سے محروم کر دیں اور اس کے بعد وہ محض تراجم سے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو سکے۔ اس وقت ایک بڑا حادثہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہماری آئندہ نسلیں اب اردو زبان سے، اس کے پس منظر سے بالکل ناواقف ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم کو مسلمان رہنا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسلام کی زبانوں کے ساتھ ہمارا براہ راست ربط ہو۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر زبان اپنے بڑے لوگ پیدا کرتی ہے، اور ان بڑے لوگوں کو دیکھنے، سمجھنے، ان کے ادب سے آشنا ہونے، ان کی تحریروں سے تاثیر حاصل کرنے کے لیے اس زبان کا براہ راست تعلیم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا بہترین لٹریچر عربی زبان میں، فارسی میں اور اردو زبان میں۔ اردو زبان کئی پہلوؤں سے بہت ممتاز ہو چکی ہے، اتنے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں، یعنی ان پچھلے 200-300 سال میں عالم عرب میں بھی نہیں ہوئے۔ تو اس درجے کے لوگ جس زبان میں پیدا ہو چکے ہوں، اپنے بچوں کو اگر آپ اس زبان کے براہ راست مطالعے سے محروم کر دیتے ہیں، اس ادب سے محروم کر دیتے ہیں، ان شخصیات سے محروم کر دیتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے جو کسی نسل پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کے جو سیاسی وزر جوہر ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو لوگ پالیسی ترتیب دیتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے اس کا بالکل احساس نہیں ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگ کچھ تراجم سے اور ادھر ادھر سے یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر تہذیب کی ایک زبان ہوتی ہے، ہر مذہب کی ایک زبان ہوتی ہے، ہر علم کی ایک زبان ہوتی ہے، بڑا عرصہ لگتا ہے کہ کوئی دوسری زبان وہ جگہ لے لے۔ جیسے اردو زبانی کو دیکھیں تو یہ تو نہیں ہوا کہ پہلے دن وہ اس جگہ آ گئی، یعنی بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے یا پڑھتے تھے وہ پہلے عربی فارسی سے واقف ہوتے تھے، یہاں تک کہ 200-300 سال میں اردو زبان بھی اس جگہ پہنچ گئی کہ جہاں اس میں شبلی پیدا ہوئے اور اقبال پیدا ہوئے اور سر سید پیدا ہوئے اور ابواللہ مودودی پیدا ہوئے اور امین حسن اصلاحی پیدا ہوئے۔ اس طرح کے بڑے لوگ لکھنے والے جب کسی زبان میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ زبان اپنی ذات میں اس علم، اس فن یا اس مذہب یا نظریے کی زبان بن جاتی ہے۔ جو زبان یہ حیثیت اختیار کر چکی ہو، جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے یا اس میں مہارت پیدا نہیں کریں گے یا اس کے ادب کا ذوق پیدا نہیں کریں گے یا اپنے بچوں کو جس طرح کے فی الواقع اس سے آشنا ہونا چاہیے آشنا نہیں کریں گے، تو آپ اصل میں ان کو اپنی پوری تاریخ سے محروم کر دیں گے۔ یہ حقیقت میں قتل سے بڑا جرم ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں یہ، اور بہت اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں تو باہر رہنے والوں کو بھی ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اردو زبان محض ایک زبان نہیں ہے، وہ ہماری تہذیب کی زبان بن چکی ہے، ہمارے مذہب کی زبان بن چکی ہے۔ آپ اپنی تہذیب اور اپنے مذہب سے اگر بے تعلق ہونا چاہتے ہیں تو اسی صورت میں اس زبان سے اپنے آپ کو محروم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فارسی ہے اور عربی زبان ہے۔ اچھا، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ خاتمہ کرتا ہوں گفتگو کا اس بات پر کہ آپ اپنی کچھ تھوڑی سی یادداشتیں مختصر سی شیئر کریں۔ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے کہ مولانا سے آخری جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کچھ نصیحتیں بھی انہوں نے آپ کو کیں، اور پھر مولانا کی یہ جو وفات کی خبر ہے یہ کہاں پر آپ لوگوں کو موصول ہوئی، پھر آپ لوگ کے جنازے میں شریک ہوئے؟ نہیں، میں نے تو خیر ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان سے زبان سیکھی ہے، ان سے بات کرنے کا اسلوب سیکھا ہے، ان سے معاملات کو دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے سیکھا ہے۔ میرے اوپر تو ان کے بڑے احسانات ہیں، میں بالکل اسی طرح ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں جس طرح کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔
ان کی وفات کی خبر پاکستان ہی میں تھا، میں جب سنی جنازے میں بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس مجلس میں بھی میں براہ راست موجود تھا جس میں استاد امام امین حسن اصلاحی نے اپنا درس روک کر ان کے بارے میں گفتگو کی، اور اس میں وہ غیر معمولی جملہ کہا کہ آج وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس سے اتفاق میں بھی لذت تھی اور اختلاف میں بھی لذت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی وفات کے دن کے اوپر کچھ ہم نے یادیں تازہ کی، ان کے فکری پس منظر کے بارے میں جانا، اور یہ بھی جانا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ 20ویں صدی کے ایک عظیم مفکر اور عالم اسلام کے ایک بڑے عالم تھے۔ انشاءاللہ گفتگو کے موضوعات کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔